دیکھو سنت کا روب ہوتا ہے، سنت کا روب ہوتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں، لیکن سنت کو دیکھ کے ان لوگوں کے دل پہ کیا ہیبت طاری ہوتی ہے بتا بھی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ امریکہ میں مجھے اوپر جانا تھا ایک گھر میں، وہ تھا تو 6 7 منزل پہ، مگر اس زمانے میں جوانی تھی، خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، تو ہم 7ویں منزل پہ بھاگ کے چڑھتے تھے۔ لفٹ ہوتی تھی، ایلیویٹر ہوتا تھا، مگر کہتے تھے نہیں، ورزش کا ٹائم نہیں ملتا، چنانچہ جب بھی باہر سے آتے تو پہلی جو ہے نا سیڑھی سے بھاگنا شروع کرتے اور 7ویں منزل تک بھاگتے چلے جاتے ایک وقت میں۔ خیر جی، ایک دن میں اسی طرح چڑھ رہا تھا تو مجھے اوپر سے نا کچھ آواز آئی کہ جیسے کچھ لوگ نیچے اتر رہے ہیں۔ سلو ہو گیا، رک گیا، پھر مجھے فوراً اندازہ ہوا کہ یہ مردوں کے جوتوں کی آواز نہیں، یہ جیسے عورتوں کے اونچے ہیل والے جوتے ہوتے ہیں نا، ٹھک 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 آواز آتی ہے، یہ وہ آواز محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر میں 2 عورتیں جو امریکن لہجے میں بول رہی تھیں، ان کا صاف پتہ چل جاتا ہے، ان کی آواز جو پہچاننے والا ہو نا، ان کی زبان کو جو وہاں رہا ہو، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورتیں بڑی ترتیل سے انگلش بول رہی ہیں۔ اپنی زبان تو خیر میں رک گیا، اور جب میں ایک طرف کو رک گیا کہ بھائی یہ چلی جائیں تو اوپر چڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ آئیں اور وہ بھی ادھر آ کے رک گئیں دوسری سائڈ پہ۔ ان کے رکنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اب آگے چلے جانا چاہیے۔ میں سر نیچے جھکا کے کھڑا تھا کہ یہ جائیں تو میں اوپر جاؤں۔ جب وہ بھی رک گئیں تو مجھے اندازہ تو ہو گیا، تو میں ان کے قریب سے ہی اوپر چڑھنے لگا۔ جب میں اوپر گزرنے لگا نا تو ایک ان میں سے عورت دوسرے کی کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی، او لک ہی سیمز ٹو بی این اینجل، وہ دیکھو یہ تو کوئی فرشتہ نظر آ رہا۔ اب کوئی بات ایسی فرشتے والی تو تھی نہیں، مگر سنت کا نور، سنت کا نور، کہ جیسے کہنے والیوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان پر سنت کا ایسا روب ہوتا ہے، سنت کے اندر اتنا حسن و جمال ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے ہم مسجد کے باہر گاڑی میں بیٹھنے لگے، دارالہدا مسجد کا نام تھا، ابھی وہیں کھڑے تھے، سامنے سے ہائی وے جا رہا تھا، ایک کار والے نے تیزی سے یوں موڑا اور مسجد کے اندر آ گیا۔ مسجد کے آگے 200-300 گاڑیوں کی پارکنگ بنی ہوئی تھی، اس نے لمبا چکر لگایا اور ہم سے کوئی 5-7 قدم کے فاصلے پہ آ کے اس نے گاڑی روکی۔ عام طور پر امریکہ میں یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ راستہ بھول جائے اور اسے دوسرے سے راہبری کی ضرورت پڑے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ کسی نے آ کے گاڑی روکی تو متوجہ ہوئے کہ کون ہے، ابھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، کون ہے؟ تو جیسے ہم نے دیکھا تو ہمیں دور سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی امریکن لڑکی ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی آپ جائیں اور اس کو جو اس کی مشکل ہے اس کے بارے میں بتا دیں۔ وہ ساتھی گئے، انہوں نے جا کے اسے پوچھا کہ جی آپ کیسے یہاں رکیں، آپ کو کوئی ہیلپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پھر دیکھا، مجھے کہنے لگی کہ یہ شخص کون ہے؟
اس نے کہا یہ ہمارے امام ہیں، عالم ہیں۔ اب پیر کا لفظ تو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے پوچھا اس کا دین کون سا ہے؟ اس نے کہا اسلام ہے۔ تو چند سیکنڈ سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ کیا میں بھی مسلمان بن سکتی ہوں؟ وہ میرے پاس آیا، کہتے جی وہ امریکن لڑکی کہتی ہے کیا میں مسلمان بن سکتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں بن سکتی ہے۔ اب اس نے پوچھا جی کہ میں نے تو 300 کلومیٹر آگے جانا ہے، میرا گھر آگے ہے، میں تو گزر رہی تھی اور دور سے میری نظر پڑی تو بس میرے دل میں بات آئی کہ جو اس شخص کا دین ہے وہ میرا دین ہونا چاہیے۔ ہم نے اس عورت کو وہیں بیٹھے کلمہ پڑھایا، اس کو چند باتیں ضروریات دین کے بارے میں بتائیں۔ میرے پاس ایسا ہی رومال تھا اور میں نے اس کو وہ رومال ہدیہ پیش کر دیا کہ بھائی اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ کا سر ننگا، جیسے انگریز عورتیں ہوتی ہیں، تو اب آپ یہ لے لیں۔ وہ ہنستا ہوا لڑکا میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی کہ وہ اس کو اس نے جیسے حج والی عورتیں وہ باندھتی ہیں نا چہرے کے احرام جس کو کہتی ہیں وہ عورتیں، وہ خوب اچھی طرح اس نے جناب اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیا۔ تو اس نے پوچھا اس سے کہ آپ نے یہ کیسے لپیٹا؟ وہ کہنے لگی میں نے ایک دفعہ حج پروگرام دیکھا تھا تو جو عورتیں حج پہ جاتی ہیں نا وہ ایسے سفید، عام طور پہ مصر کی عورتیں وہ سفید کپڑا لپیٹ لیتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک لفظ اس سے ہم کلامی نہیں ہوئی، فقط اس نے سنت لباس کو دیکھا اور اس کے دل کے اندر بات آئی کہ مجھے اپنا دین اگر قبول کرنا ہے تو ایسا قبول۔ یہ سنت کا نور ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ جو کئی دفعہ گھبراتے ہیں نا جی کہ ہم نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی، ہم نے یہ کر لیا، نہیں، بالکل نہیں، آپ کو نہیں اندازہ اس سنت کے صدقے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی کیا عزت بٹھا دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ آسٹریلیا سے واپس آ رہا تھا، آسٹریلیا سے، یہ اس عاجز کی سیٹ جہاز میں ادھر ایک مرد بیٹھا ہوا تھا اور ادھر اس کی بیوی بیٹھی تھی، 3 سیٹیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اس عاجز کی عادت ہے کہ عام طور پہ کوئی نہ کوئی کتاب سفر میں ساتھ ہوتی ہے تاکہ سارا وقت کتاب ہی دیکھتے رہو، پڑھتے رہو۔ بڑی مصیبتوں سے بندہ بچ جاتا ہے، نظر خطا نہیں کرتی ادھر ادھر، بیٹھے اپنے آپ میں مگن رہو۔ کتاب بہترین ساتھی یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے۔ میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا تو کتاب پڑھتے پڑھتے محسوس ہوا کہ جو یہاں انگریز بیٹھا تھا نا وہ تھوڑا یوں آگے ہو کے نا یوں مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس سے بھی آگے ہو کے یوں دیکھ رہی ہے۔ میں نے اندازاً کوئی 10 منٹ کے قریب نوٹس نہیں لیا، پڑھتا رہا۔ جب 10 منٹ گزر گئے تو مجھے دل میں گمان گزرا بھئی کیا ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی عیب ہو، کوئی داغ لگ گیا ہو، کچھ ہو گیا ہو، کوئی اس کو یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو خیر میں نے کتاب سمیٹی اور کتاب سمیٹ کے وہ جو مرد بیٹھا ہوا تھا اس سے میں نے ہیلو ہائے کی، جیسے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ تو میں نے اس سے ہیلو ہائے کرنے کے بعد پوچھا آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اس نے کہا ہم ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا آپ ادھر کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو وہ مرد تو بیچارہ چپ ہو گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں بیکاز یو آر اوریجنل، ہم آپ کا چہرہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اوریجنل انسان ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے دل میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ صحیح انسان اگر کوئی ہے تو وہ جو سنت کے مطابق ہے۔ کفار کے دل میں ایک دریا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ، ہم کئی مرتبہ اس کے کنارے چلے جاتے عصر سے مغرب مراقبہ کرنے کے لیے، بڑی خاموش جگہ، اور چیری بلاسم کے وہاں ایک ایسا درخت ہے کہ جس درخت پر پتے بھی پھول کی طرح نظر آتے ہیں، سفید،
وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا سے ٹورسٹ جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. سینکڑوں درخت ایسے بالکل سفید پھولوں سے لگے ہوئے, عجیب منظر ہوتا ہے. تو ہم دو ساتھی تھے, وہاں گئے, ہم ایک دفعہ بیٹھ کے مراقبہ کر رہے تھے. جب ہم نے مراقبہ ختم کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے گرد مردوں عورتوں کا ایک بھیڑ. ہم حیران. تو میں نے ساتھی سے کہا بھائی پوچھو ان سے. اس نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی جی کہ ہم منظر دیکھنے آئے تھے, لیکن آپ لوگوں کو جو ایسے بیٹھے دیکھا تو ہمیں عجیب لگا. اب جب قریب آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے چہرے عام لوگوں کے چہروں سے بہت مختلف ہیں. تو ہم اتنی اجازت مانگتے ہیں کہ آپ اسی طرح بیٹھے رہیں, ہم 3-4 منٹ بس آپ لوگوں کے چہرے دیکھتے رہیں. اب بتائیں, ہم ایک دوسرے کی طرف دھیان کر کے بیٹھے کہ بھئی ان کو کیا کہیں کیا نہ کہیں, کھڑے رہے چہرے دیکھتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سنت کا نور ہے جو ان کے دلوں کو جا کے متاثر کر دیتا ہے.